السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیدہ ام شریک کی ہجرت۔ جب سیدہ ام شریک غزیہ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تاکہ وہ اپنے خاوند ابو الاسکر دوسی کے پاس پہنچ جائے تو اسے بتایا گیا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں۔ ایک اور حادثہ، پھر اس کے ساتھ ابو بکر بن ابی سلمہ نے شادی کی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ابو بکر بن ابی سلمہ نے انہیں طلاق دے دی۔ سیدہ ام شریک نہایت مہمان نواز تھی، ان کا گھر مسلمانوں کا مہمان خانہ تھا، جو لوگ ہجرت کر کے آتے ان کو بھی ان کے گھر ٹھہرایا جاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کیا کرتی تھی۔ سیدہ ام شریک کے پاس گھی کا ایک ڈبہ تھا، وہ اس سے گھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کیا کرتی تھی۔ آپ ان کا تحفہ قبول کرتے تھے اور ان کے حق میں دعا کرتے۔ سیدہ ام شریک سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کھانے سے فارغ ہو کر یہ دعا پڑھی اس نے کھانے کا شکر ادا کیا، الحمد للہ الذی اطعمنی واشبعنی وآوانی بلا حول منی ولا قوہ۔ شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے کھلایا اور مجھے سیر کیا اور مجھے ٹھکانہ دیا جبکہ میں اس کی ہمت نہ رکھتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو یہ دعا کرتے، اللہم انت اطعمتنا وسقیتنا وآویتنا فلک الحمد غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنک۔ اللہ ام شریک پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں جنت کا پانی پلائے جس طرح انہیں دنیا میں پانی پلایا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں، آمین یا رب العالمین۔ ان کے بارے میں چند ایک احادیث اور بھی ہیں جس سے مزید پتہ چلے گا کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا تھیں۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ بہت مہمان نواز تھی۔ اس کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ جب فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی تو ان کی عدت کے معاملے میں آپ نے ان سے کہا تھا، یعنی فاطمہ بنت قیس سے، کہ ام شریک کے ہاں منتقل ہو جاؤ، تم ام شریک کے گھر چلی جاؤ۔ اور ام شریک انصار کی غنی عورت تھی اور اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرنے والی تھی، ان کے ہاں مہمان آتے رہتے تھے۔ فاطمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا میں ایسا ہی کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ سوچ کر فرمایا تم ایسا نہ کرو، کیونکہ ام شریک ایسی عورت ہیں جن کے پاس مہمان کثرت سے آتے ہیں، تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم سے تمہارا دوپٹہ گر جائے یا تمہاری پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے، یعنی گھر میں جو رہنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ مہمان ہو اور پھر تم پورا پردے کا اہتمام نہ کر سکو کیونکہ عدت میں تھی، اور لوگ تمہارا وہ بعض حصہ دیکھ لیں جسے تم ناپسند کرتی ہو۔ تم اپنے چچا زاد عبداللہ بن عمرو بن ام مکتوم کے ہاں منتقل ہو جاؤ۔ وہ قریش کے خاندان بنو فہر سے تعلق رکھتے تھے اور اسی خاندان سے تھے جس سے فاطمہ بنت قیس تھی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ان کے پاس منتقل ہو گئی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مہمان نواز خاتون تھی۔ مہاجرین ان کے گھر کثرت سے آتے تھے، ہجرت کر کے جب آتے۔ ابو بکر ابن ابو جہم نقل کرتے ہیں کہ میں اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن فاطمہ بنت قیس کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ ان کے شوہر نے انہیں 3 طلاقیں دے دی ہیں، اور ان کے لیے نہ رہائش کا بندوبست کیا اور نہ نان نفقہ کا، البتہ اس نے میرے لیے اپنے چچا زاد بھائی کے پاس 10 قفیز غلہ رکھوایا ہے، یعنی بس اتنا مجھے ملا ہے طلاق کے بعد اور کچھ نہیں میرے پاس، جس میں سے 5 جو کے ہیں اور 5 گیہوں کے، یعنی 10 تھیلے ہیں۔ فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور سارا ماجرا سنایا کہ اس طرح مجھے طلاق ہوئی ہے اور اس طرح میرے اب کہیں بھی رہنے کا کوئی انتظام نہیں۔ آپ نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا، یعنی اس سے زیادہ تمہیں نان نفقہ نہیں اب مل سکتا، طلاق کے بعد نان نفقہ نہیں ہوتا، اور مجھے حکم دیا کہ میں ام شریک کے ہاں عدت گزاروں۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا ام شریک کے ہاں تو مہاجرین کا آنا جانا ہے، تم ابن ام مکتوم کے گھر عدت گزارو، کیونکہ اگر وہاں تمہارے کپڑے وغیرہ اتارنے پڑ جائیں تو تمہیں کوئی دیکھ نہ پائے گا، کیونکہ ابن ام مکتوم جو تھے وہ نابینا تھے۔ جی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کے پردے کا کتنا اہتمام ہے ہر حال میں، جتنی بڑی بھی مصیبت آئے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مصیبت آ گئی تو ہمارا تو سب کچھ جائز ہو گیا۔ بالکل،
سارا اس سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اس وقت کے معاشرے میں کس قدر اخوت اور اسلامی بردرہڈ اس طرح سے تھی کہ ایک عورت بے گھر ہوئی تو سب نے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کبھی کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پروٹیکشن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا، اور آج کے دور میں یہ ایسا نہیں کچھ بھی ہوتا. اور پھر یہ آپ کا کہنا کہ ان کے گھر بہت مہاجرین آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، یہ کتنی بڑی کوالٹی کی بات ہے کہ کسی کے گھر کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا جائے، اور مہاجرین بھی وہ جو اپنے گھر بار چھوڑ کر آئے ہوئے ہوں. جی، اس سے ایک پوائنٹ یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں اتنی آسائش نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود لوگ کتنے مہمان نواز تھے. لیکن آج کے دور میں اتنا کچھ ہے لیکن کوئی مہمان نواز نہیں کرتے، دل تنگ ہے. بالکل. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے شوہر نے ان کے نان نفقے کا بندوبست کیا ہے. ہمارے ہاں اگر ہم کہتے ہیں ہم اسلامک ملک ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگوں کے طلاق کا کیسے کانسیپٹ ہے، کیسے ہم لوگ دیتے ہیں. یعنی طلاق دی ہے لیکن عدت کے وقت کے لیے کھانے پینے کا ساز و سامان فراہم کیا ہے. یہ بھی ذمہ داری قبول کرنے والی بات ہے نا. اصل میں اللہ کا ڈر ہی انسان کو دوسرے کے حقوق دینے پر آمادہ کر سکتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ وہ عورت جس نے اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیا ہو وہ آپ کے لیے حلال ہے. تو میں شریک کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ان عورتوں میں سے تھی جنہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا، لیکن آپ نے ظاہر قبول نہیں کیا، ورنہ وہ امہات المومنین میں سے ہوتی. انہوں نے صحابہ کو حدیث بھی روایت کی. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ام شریک نے خبر دی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ ضرور دجال سے پہاڑوں کی طرف بھاگیں گے، یعنی دجال کے ڈر سے پہاڑوں کی طرف جائیں گے پناہ لینے کے لیے. ام شریک نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ان دنوں عرب کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا وہ بہت کم ہوں گے، یعنی باقی مسلمانوں کی نسبت ان کی تعداد کم ہوگی. ام شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرگٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور فرمایا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ پر پھونکا تھا، یعنی پھونک ماری تھی. تو بہرحال یہ تھی ام شریک. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت کرے، اور ہم بھی اپنے دین کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہوں. اور دین کے لیے کچھ کرنا جو ہے یہ دین پر احسان نہیں ہے، یہ کس پر احسان ہے؟ اپنے آپ پر. اور پھر اس موقع پر یاد دہانی کراتی چلوں کہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دینا سب سے بہترین کام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی؟ یعنی دنیا میں ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں ان ساری باتوں میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ بات اللہ کے نزدیک وہ ہے جس میں انسان کسی کو اللہ کی طرف بلاتا ہے. دن میں ہماری باتوں میں سے کتنی باتیں اللہ کی طرف بلانے والی ہوتی ہیں؟ گویا جو سب سے پسندیدہ بات ہے وہ تو ہم کرتے ہی نہیں یا بہت کم کرتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس نے خود بھی اچھے عمل کیے. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ دعویٰ کرنا چاہتے ہیں تو برائی کے جواب میں بھلائی کرنی ہوگی. ادفع باللتی ہی احسن، اس چیز سے اس طریقے سے دور کرو جو زیادہ بہترین ہے. یعنی اگر تمہارے ساتھ کوئی روڈ ہوتا ہے جواب میں، کوئی مس بہیو کرتا ہے، کوئی تمہاری پرواہ نہیں کرتا، تمہارے ساتھ بدتمیزی کر جاتا ہے، تو بھی تمہارا فرض کیا ہے؟ تم کیا کرو؟ نرمی سے بات کرو، احسن طریقے سے بات کرو، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانا سب سے خوبصورت بات ہے، تو اس کو خوبصورت انداز میں کرنا چاہیے. ادفع باللتی ہی احسن، احسن سپرلیٹو ڈگری ہے. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، پھر اگر تمہارے اور اس کے درمیان عداوت بھی ہو، یعنی جو تمہارا مدعو ہے جس کو تم اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اگر وہ تم سے نفرت بھی کرتا ہے تو تمہارے اچھے سلوک کی وجہ سے کیا ہوگا؟ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، گہرا دوست بن جائے گا. آپ بتائیے کہ کتنی سچویشنز ایسی تھی جس میں کسی نے کوئی خرابی کی، کوئی آپ کے ساتھ روڈنس کی، بدتمیزی کی، تو آپ نے معاف کرنے کے بجائے اس سے قطع تعلق ہی کر لی، اس کو اپنے سے کاٹ ہی دیا، چاہے وہ رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں یا احباب ہوں یا ہمارے سرکل میں جو بھی لوگ ہوں.
سوچئے آج تک کتنے لوگوں کے ساتھ ہم نے حسن سلوک کر کے ان کو دین کے اندر داخل کر دیا، دھکیلا نہیں باہر. اللہ تعالیٰ فرماتے وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ چیز نہیں ڈالی جاتی مگر ان میں جو صبر کریں. اور صبر وہ چیز ہے جس سے کامیابی حاصل ہوتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وما يلقاها الا الذین صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. اور یہ چیز نہیں عطا ہوتی، نہیں ملتی مگر اس کو جو بڑے نصیبے والا ہے، بڑی قسمت والا ہے. قسمت والوں کو یہ چیز ملتی. تو آپ خوش قسمت بننا چاہتے ہیں تو خوش قسمتی کا راز ہے اس میں، کیونکہ جب تک ہم اکیلے خود اچھا عمل کرتے ہیں تو وہ ایک عمل ہوتا ہے، جب ہم دوسرے کو بتاتے ہیں تو وہ ملٹی پلائی ہو جاتا ہے جتنوں تک میسج پہنچ جائے. کل بھی ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام الرفیق پڑھا تھا، تو اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور نرمی پہ وہ عطا کرتا ہے جو سختی پر نہیں دیتا. نرمی جس چیز میں شامل ہو جاتی ہے اس کو خوبصورت بنا دیتی، اور سختی جہاں شامل ہو جاتی ہے اس کو بدصورت بنا دیتی. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو خوبصورت بنا دے. جی ہاں، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، جی فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. مہمان نوازی اتنی بڑی کوالٹی ہے کہ واقعی بہت سے لوگوں کا دل نرم ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ اس طرح خیر کی طرف آ جاتے ہیں. عموماً ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو زیادہ لوگ متقی ہوتے ہیں ان کے تو بہت اچھی طرح سے ویلکم کرتے ہیں. تھوڑے سے جو اس طرف نہیں رجحان ہوتے، جن کا مسلمان جو مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے اچھے والے مطلب متقین والے نہیں ہوتے، یا جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کی طرف ہمارا اتنا ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ شو نہیں ہو رہا ہوتا، جس کی وجہ سے خیر سے رک جاتے ہیں وہ لوگ. تو ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کے لیے اتنا زیادہ، بلکہ ان کے لیے اور بھی زیادہ ہوتا کہ وہ اٹریکٹ ہوں اسلام کی طرف. کیونکہ جو کمپیریٹیو ریلیجنس میں جو مشریز ہیں جو اپنے مشنز پہ نکلتے ہیں وہ اتنا میٹھا بولتے ہیں، اور خاص طور پہ ان سچویشنز پہ جو انسان کی زندگی میں ویک پوائنٹس ہوتے ہیں، جب وہ بہت دکھی ہوتا ہے، جب انہیں سب چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، تب ان کو آ کے وہ پکڑتے ہیں اور وہ ان کو اپنے دین میں لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.